لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تعالی شانہ کی بے شمار نعمتوں کی بارش ہر وقت برستی رہتی ہے. سانس لینے کے لیے ہوا ہر وقت ہمیں میسر آتی ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک پتہ نہیں کتنے سانس ہم نے لیے ہوں گے. اللہ تعالی شانہ سب کے لیے آکسیجن فراہم کرتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ ساتھ بیدار ہوتے ہیں تب بھی اور نیند میں ہوتے ہیں تب بھی سانس ہمارا چلتا رہتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور ہمارا یہ 5-6 فٹ کا جو جسم ہے اس میں پتہ نہیں کتنی کتنی نعمتیں ہیں. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وفی انفسکم افلا تبصرون کہ زمین میں نشانیاں ہیں، بہت نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. یقین کرنے کی جو صلاحیت اللہ تعالی شانہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اگر اس صلاحیت سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہے اور اس صلاحیت کو بروئے کار لائے اور اس زاویے سے اگر وہ زمین میں چاروں طرف نظر ڈالے تو اسے اللہ تعالی شانہ کے وجود کی، اللہ تعالی شانہ کے وجود پر اور اللہ تعالی شانہ کی توحید اور اللہ تعالی شانہ کے ایک ہونے پر کروڑوں نشانیاں نظر آئیں گی. اس لیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالی شانہ کے وجود پر اور اللہ تعالی شانہ کی توحید پر دلیل ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. وفی کل شیء ہر چیز میں لہو آیتن اللہ کے لیے نشانی ہے کہ اللہ ہے، اور یہ نشانی جو ہے وہ دلیل بنتی ہے اس بات پر کہ ہے اور ایک ہی ہے. تو فی الارض آیات للموقنین، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. وفی انفسکم، اور تمہاری ذاتوں میں بھی، خود تمہارے جسموں میں بھی بہت نشانیاں ہیں. اگر انسان اپنے جسم پر صرف غور کرے، اللہ تعالی شانہ نے اس کے جسم کی ساخت کو کیسے بنایا ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم.
الكريم أما بعد اللہ تعالی شانہ کی بے شمار نعمتوں کی بارش ہر وقت برستی رہتی ہے. سانس لینے کے لیے ہوا ہر وقت ہمیں میسر آتی ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک پتہ نہیں کتنے سانس ہم نے لیے ہوں گے. اللہ تعالی شانہ سب کے لیے آکسیجن فراہم کرتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ ساتھ بیدار ہوتے ہیں تب بھی اور نیند میں ہوتے ہیں تب بھی سانس ہمارا چلتا رہتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور ہمارا یہ 5-6 فٹ کا جو جسم ہے اس میں پتہ نہیں کتنی کتنی نعمتیں ہیں. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ زمین میں نشانیاں ہیں، بہت نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. یقین کرنے کی جو صلاحیت اللہ تعالی شانہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اگر اس صلاحیت سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہے اور اس صلاحیت کو بروئے کار لائے اور اس زاویے سے اگر وہ زمین میں چاروں طرف نظر ڈالے تو اسے اللہ تعالی شانہ کے وجود کی، اللہ تعالی شانہ کے وجود پر اور اللہ تعالی شانہ کی توحید اور اللہ تعالی شانہ کے ایک ہونے پر کروڑوں نشانیاں نظر آئیں گی. اس لیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالی شانہ کے وجود پر اور اللہ تعالی شانہ کی توحید پر دلیل ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. وفی کل شیء ہر چیز میں لہ آیۃ اللہ کے لیے نشانی ہے کہ اللہ ہے، اور یہ نشانی جو ہے وہ دلیل بنتی ہے اس بات پر کہ ہے اور ایک ہی ہے. تو وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. وفی انفسکم، اور تمہاری ذاتوں میں بھی، خود تمہارے جسموں میں بھی بہت نشانیاں ہیں. اگر انسان اپنے جسم پر صرف غور کرے، اللہ تعالی شانہ نے اس کے جسم کی ساخت کو کیسے بنایا ہے. آنکھیں 2 ہے، 1 نہیں 3 نہیں. کان 2 ہے، 1 نہیں 3 نہیں. ناک 1 ہی ہے، منہ 1 ہی ہے. سر بنایا، سر میں دماغ رکھا. آنکھیں آگے ہے پیچھے نہیں، ناک آگے ہے پیچھے نہیں، منہ آگے ہے پیچھے نہیں. جو اوپر سے نیچے تک اگر کوئی اسٹڈی کرے، صرف ان پڑھ ہوگا اسے بھی نظر آئے گا کہ عجیب ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
تحقیق کے انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے. ایکویلیبریم ہے پورا طبیعت میں، یہ جسم میں اعتدال ہے، اعتدال ہے پورا انسان کے جسم میں، تناسب ہے، توازن ہے. ایسا نہیں کہ ایک طرف بھاری ہے اور دوسری طرف ہلکا ہے کہ گر جاوے. اور پھر انسان کے جسم کے اندر جو چیزیں ہیں اور پھر جس طرح سے پوری ترتیب اور ایک سسٹم اور ایک نظام کے ساتھ چلتی ہیں ساری چیزیں، وہ عجیب و غریب. انسان کھاتا ہے، منہ میں لقمہ رکھتا ہے، بے پرواہ ہو کر کے کھا رہا ہے، چبا رہا ہے، باتوں میں مست ہے، دھیان اس کا کھانوں کی طرف ہے. اسے یہ خیال نہیں رکھنا پڑتا کہ کہیں میری زبان دانتوں کے بیچ میں نہ آ جائے. کیسی سسٹم اللہ تعالی شانہ نے بنائی ہے. جی آنکھوں سے دیکھتا ہے، دائیں طرف بھی دیکھ سکتا ہے، بائیں طرف بھی دیکھ سکتا ہے، مزید ضرورت پڑے تو یوں مڑ سکتا ہے، اور ضرورت پڑے تو اور مڑ سکتا ہے، اور ضرورت پڑے تو کمر سے اس کا جسم ایسا پھر سکتا ہے، اور پورا اگر متوجہ ہو جانا ہو تو بھی ہو سکتا ہے، اپنے قدموں کو ہٹا لے. کیا کیا چیزیں اللہ تعالی شانہ نے بنائی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آنکھ میں کوئی چھوٹی سی چیز گر جاتی ہے، آنکھ میں کوئی چھوٹی سی چیز گر جاتی ہے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جو ہے وہ خود ہی پانی بہانا شروع کرتے ہیں تاکہ اس پانی کے ذریعے وہ کچرا نکل جائے. کیسی کاریگری ہے اللہ تعالی شانہ کی طرف. یوں آنکھ میں پانی بالکل نہیں ہے، اور ذرا تنکا اندر چلا گیا، کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز چلی گئی تو وہ آٹومیٹک سسٹم، وہ پانی شروع ہو جاتا ہے اور اس پانی کے ذریعے وہ تنکا، وہ کچرا وہ خود بخود نکل جاتا ہے. کھانا کھاتے ہیں تو کھانے میں ایسی اجزاء بھی ہوتے ہیں جو بدن کے لیے ضروری ہیں، اور ایسی اجزاء بھی ہوتے ہیں جو بدن کے لیے ضروری بھی نہیں اور مفید بھی نہیں، بلکہ مضر ہو سکتے ہیں، نقصان دہ ہو سکتے ہیں. تو انسان کھانا کھا لیتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد یہ اندر جو ہے خود بخود وہ سسٹم چلتی ہے، اور انسان کے جسم کو فائدہ پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ایک طرف ہو جاتی ہے، جسم میں پھیل جاتی ہے، اور جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں وہ کچرا بن کر، گندگی بن کر ایک طرف چلی جاتی ہے، اور پھر وہ جسم سے باہر نکل جاتی ہے، پیشاب کی شکل میں، پاخانے کی شکل میں نکل جاتی ہے یہ. اور اگر اللہ تعالی شانہ ہمیں یہ کام سونپ دیتے کہ تم ایپل کھا رہے ہیں، سیب کھا رہے ہیں، کیلا کھا رہے ہیں، اور گیہوں کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، تو اس میں سے جو مضر اجزاء ہے اسے نکالو اور اسے نکال کر کے پھر کھاؤ، ورنہ تم کو نقصان پہنچے گا. کیسے کرتے ہم، کیسے کرتے؟ اور وہ چیزیں اگر نکل جاتی تو جو لذت ہے، جو مزے ہیں وہ باقی نہ رہتے. تو اس کے بھی اپنے فوائد ہوتے ہوں گے. تو اللہ تعالی شانہ جو ہے اسے پیٹ میں پہنچاتے ہیں، اور کتنی آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہے یہ ساری چیزیں، اور پہنچانے کے بعد ہم اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. جن لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو ڈائلیسس کے لیے جانا پڑتا ہے، تو کچھ گھنٹے ان کو ہاسپٹل میں گزارنے پڑتے ہیں.
وہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایسی شکل نکالو کہ میں اپنا کام بھی کرتا چلا جاؤں, گھومنا پھرنا سب کچھ کرتا رہوں, ڈائلسس بھی ہوتا رہے. مگر اللہ نے یہ اتنا بڑا کام کھانا کھانے کے بعد ایسا ہمارے لیے کوئی مقرر نہیں کیا کہ 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے آپ کو ایک جگہ بیٹھنا پڑے گا تاکہ اندر کی چیزیں فلٹر ہو جاوے اور الگ ہو جاوے. نہیں, کھانا کھانے سے اٹھ گئے اور اٹھ کر کے جس کام میں لگنا ہو لگ گئے, اور اندر سے ساری چیزیں فلٹر ہو رہی ہیں, اور فلٹر ہونے کے بعد مفید اجزاء اندر رہ جاتے ہیں اور مضر اجزاء باہر نکل آتے ہیں. اور پھر اس کے لیے بھی اللہ تعالی شانہ اگر ہمیں یہ حکم فرماتے کہ دیکھو تمہارے پیٹ میں خوراک کے جانے کے بعد اس کے جو گندے اجزاء ہیں ان کو ہم الگ کر دیں گے, اور 24 گھنٹے میں ایک وقت مقررہ پر تمہیں اسے خالی کرنا ہے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو ہم بھول جاتے, کبھی سوئے رہتے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. جب وہ تیار ہو جاتا ہے, بالکل فلٹر ہو جاتا ہے, تو نیند میں ہوتا ہے تو بھی آنکھ کھول دیتے ہیں اللہ. نیند میں ہوتا ہے تو بھی پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے تو اللہ جگا دیتے ہیں, اور جاگتا ہے انسان تو اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے پیشاب کا تقاضا ہے, آنکھ جاتی ہے. اور بہت ہی مشغولی کا وقت ہے اور پورے انہماک کے ساتھ اس میں لگا ہوا ہے, مگر وہ گندی چیز جو نکلنی چاہیے اس کے نکلنے کا وقت آ جاتا ہے تو کتنا ہی انہماک اسے ہو, مگر اسے فوراً خیال آ جاتا ہے کہ مجھے پیشاب کا تقاضا ہے, مجھے پیشاب کا تقاضا ہے, استنجے کا تقاضا ہے. اور وہ اٹھ کر جاتا ہے اور 5-10 منٹ میں فارغ ہو کے آ جاتا ہے. کوئی لمبا چوڑا کام نہیں, کوئی لمبا چوڑا کام نہیں. یعنی یہ سارا نظام اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. یہ تو صرف ہمارے جسم کی بعض چیزیں میں نے بیان کی. جو لوگ میڈیسن کرتے ہیں اور جو ہیومن باڈی کو, انسانی جسم کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کے سامنے تو اس کے عجائبات کھلتے ہیں اس کے کہ کیا کیا کہ بھئی باپ کی صلب سے, باپ کی پشت سے وہ نطفہ نکل کر ماں کے رحم میں جاتا ہے, اور ماں کا نطفہ دونوں ملتے ہیں, اور ملنے کے بعد پھر آگے کن کن مراحل سے کس طرح وہ تیار ہوتا ہے, اس پر اگر کوئی غور کرے تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ نعمتیں اللہ کی بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ نعمتیں ہیں. جسمانی نعمتیں, مادی نعمتیں, مٹیریل نعمتیں, کھانے پینے, روپیے پیسے, زمین, گھر, یہ سب چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں. مگر اس کے علاوہ یہ جسمانی نعمت, ایک جسم جو ملا ہے, اور ایک جسم میں پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں. یہ ایک آنکھ جو ہے وہ اتنی قیمتی ہے کہ اگر دنیا کی دولت بھی کوئی دے تو آنکھ دینے کے لیے تیار نہ ہو کہ نہیں بھائی ویسے ہی ٹھیک ہے, آنکھ ہمارے پاس رہنے دو. یہ زبان نہیں, اس کے بدلے نہیں, کچھ نہیں. تو اللہ نے ہر شخص کو کیسا امیر بنایا ہے کہ لاکھوں کی اور کروڑوں کی اور پوری دنیا کی دولت اس کو خریدنے کے لیے چاہیے, ایسی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور ساتھ میں پھر مادی نعمتیں اور روزی جو ہے اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی جاندار ایسا نہیں ہے اس زمین پر چلنے والا, رینگنے والا, گھومنے والا, کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے, اللہ کے ذمے. اب اللہ کے ذمے کون لگا سکتا ہے؟
اللہ سے بڑی طاقت کس کی ہے کہ اللہ کے ذمے کوئی کام لگائے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے مہربانی، لطف و کرم کہ خود اللہ نے اپنے ذمے لے لیا، کہ میں نے اپنے ذمے لے لیا ہے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. اور یہ جتنے جاندار ہیں جن کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ ان کی مستقل رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کی عارضی رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. پرماننٹ پلیس آف ریزیڈنس کو بھی اللہ جانتا ہے اور ٹیمپورری پلیس آف ریزیڈنس کو بھی جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزی تو میں نے اپنے ذمے لے لی ہے. دنیا میں بہت لوگ ہوتے ہیں جو کھانا پینا اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ بھئی تمہارا کھانا ہمارے ذمے، تمہارا کھانا ہمارے ذمے جی. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اتنے بجے پہنچ جانا یا اتنے بجے کھانا وہاں پہنچا دیں گے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں کرنے کی. جب کوئی مخلوق ہے وہ اپنے ذمے ہماری روزی لے لیتی ہے کوئی مخلوق، تو اگر ہم کہیں جانے والے ہوتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے کہ 3 دن کے لیے میں لندن جا رہا ہوں، یا میرا ایڈریس بدل رہا ہے، اب میں فلاں پتے سے فلاں پتے پہ جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمارے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ 2 وقت اتنے بجے کھانا پینا ملے گا. نہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے جاندار ہیں انسان سے لے کر کیڑے مکوڑے تک، جب ان کو بھوک لگے گی اور جس وقت وہ کھانے کا ارادہ کریں گے اس وقت وہ کہاں ہوں گے وہ ہم جانتے ہیں، اور اس وقت ان کی روزی ہم وہاں پہنچا دیں گے. اس وقت ہم ان کی روزی وہاں پہنچا دیں گے. چلے گئے ایئرپورٹ پہ چلے گئے، ایئرپورٹ پہ چلے گئے اور فلائٹ چلی گئی. فلائٹ چلی گئی اور کہا کہ 3 گھنٹے کے بعد تمہاری فلائٹ دوسری میں تم کو بھیج رہے ہیں، یا 8 گھنٹے کے بعد دوسری میں بھیج رہے ہیں. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ میرے بندے کو یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے، اس لیے اس وقت کی روٹی، اس وقت کا کھانا اس کے لیے وہاں ہم پہنچائیں گے. ایک مرتبہ ہم فلسطین گئے تھے، ایک ادارے کے تحت گئے تھے، اور انگلینڈ کی مختلف مسجدوں کے کچھ ذمہ داروں کو اس وفد میں لے کر گئے تھے. تقریباً 30-35 آدمی تھے، مختلف مکاتب فکر کے لوگ تھے، علماء بھی تھے اور غیر علماء بھی تھے. تو مسجد نور سے بھی انہوں نے کہا کہ بھئی ایک تو مجھے کہا کہ ایک تو اور کمیٹی میں سے کوئی شخص آئے. وہ ریلیف آرگنائزیشن تھا، تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ صدر صاحب ہیں وہ جائیں گے. حاجی محمد یوسف سرنگ صدر تھے اس وقت. تو میں نے ان سے کہا، حاجی محمد یوسف سرنگ صاحب سے، کہ میں نے کہا یہ تو ریلیف آرگنائزیشن ہے، یہ ہمیں لے جا رہے ہیں، یہ تو اپنے فائدے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ سب فلسطینی لوگ ہیں تو ان کے ساتھ جو فلسطین کی زیارت اچھی طرح ہوگی وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکے گی، اس لیے ہمیں جانا چاہیے. لیکن یہ جو چندہ اکٹھا کرتے ہیں اس سے ہمیں ٹکٹ کا خرچہ نہیں لینا چاہیے، ہمیں خود ہمارا خرچہ اپنے ذمے لے لینا چاہیے. تو ہم نے ان سے بات چیت کی تو کہا یہ تو آپ کی مرضی ہے. ہم نے کہا ہم ہمارے خرچے سے آئیں گے. تو واقعہ تو چھوٹا ہی ہے. تو میرا تو پہلا سفر تھا اور بہت شوق تھا کہ مسجد اقصیٰ کو دیکھیں گے.
اللہ تعالی شانہ سب کو مسجد اقصی کی زیارت نصیب فرماوے اور مکہ مکرمہ کی زیارت بھی نصیب فرماوے, مدینہ منورہ کی زیارت بھی نصیب فرماوے. اور بڑی فضیلتیں آئی ہیں مسجد اقصی سے احرام پہن کر عمرہ اور حج کرنے کی, تو اللہ یہ سعادت بھی ہم سب کو نصیب فرماوے. تو بہرحال ہم تو گئے, وفد تھا اور بہت منظم طریقے سے ہم نے ہر چیز کو دیکھا بہت قریب سے الحمدللہ. اور جو اسرائیل جس کو ریکگنائز کر لیا گیا ہے 1967 سے پہلے کا جو حصہ ہے, اس میں بھی ہم لوگ گئے اور اندر ان فلسطینیوں سے بھی ملے جو مسلمان ہیں, اصلاً فلسطینی ہیں, مگر چونکہ اس علاقے میں رہتے ہیں تو ان کے پاس باقاعدہ اسرائیلی سٹیزن شپ بھی ہے. ان لوگوں سے بھی ملے. تو ایک سیاحت کے طور پر گئے تھے, ایک دورہ تھا, کوئی سیاسی بات نہیں تھی. جیسے لوگ جاتے ہیں تو بھی ہمیں دکھانا چاہتے تھے کہ ہم کیا کیا کام کرتے ہیں. ان کا اپنا فائدہ یہ تھا کہ ہم دیکھنے کے بعد یہاں آ کر کے پھر ان کے بارے میں کچھ باتیں کہیں گے. تو بہرحال ایئرپورٹ پر جب ہم پہنچے تو وہاں پتہ چلا کہ نہیں, اس سے پہلے اپنے دفتر پر انہوں نے ایک دن ہمیں بلایا, تو اس میں سب جو ہیں جمع ہوئے اور سب کو بریف کیا کہ بھائی کتنے دن کا پروگرام ہوگا, کس طرح جائیں گے کس طرح نہیں. تو اس میں نے دیکھا کہ کچھ ہمارے جاننے پہچاننے والے لوگ بھی ہیں. مولانا زاہد صاحب کے ماموں بھی تھے اس میں. تو ایئرپورٹ میں جب ہم پہنچے تو لندن کی مسجد کے ایک ذمہ دار تھے, بھولے بھالے بیچارے اچھے تھے. تو وہ ہمارے پاس آئی اور ہمارے پاس آ کر مجھے, یعنی مجھے اکیلے میں, دوسروں کو بھی بعد میں مجھے کہنے لگے وہ کہ فکر مت کرنا, میں نے اچار بہت لے لیے. وہی کہنے لگے میں نے اچار بہت لے لیے. بہت بڑا جار انہوں نے اچار کا دیا تھا. وہاں 5 دن کے لیے ہم جا رہے تھے, مگر ان کو وہاں بھی اچار کی فکر تھی. تو جیسے آپ لوگوں کو ذرا عجیب لگا تو ہمیں بھی عجیب لگا, ہم بھی مسکرائے کہ, اور پھر اہتمام سے سب کو کہہ رہے تھے کہ فکر نہ کرتا, میں اچار لے لیجیے. تو لوگ ہنستے تھے, مسکراتے تھے کہ بھائی. اب ہم لوگ وہاں اترے ایئرپورٹ پہ ٹیل اویو میں, اور ہماری ہوٹل تک پہنچے تو اس وقت تک میں صبح 1 بج چکا تھا. میں نے کہا بھائی وضو کرو اور وضو کر کے نماز پڑھو. مجھے ذمہ دار بنایا گیا تھا اس پورے گروپ کا. میں نے کہا بھائی وضو کرو, وضو کر کے نماز پڑھو. اور 2 ساتھیوں کو میں نے کہا کہ جب تک ہم وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں آپ حضرات جاؤ دکان میں جاؤ اور سب کے لیے کھانا لے آؤ. وہ لوگ چلے گئے. ان کی طرف سے کھانا پینا ہمارا فجر سے شروع ہونے والا تھا. تو ہم لوگوں نے یہاں نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے اور پھر انتظار کیا. تو وہ لوگ بہت ہی تھک آ کر کے واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ سب کچھ بند ہو گیا تھا, اور اگر کھلا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے اب کچھ نہیں ہے, بس بند کرنے کا ٹائم ہے. ایک دکان میں گئے تو بڑی مشکل سے انہوں نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا کہ سالن والن کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے, بس روٹیاں ہم آپ کو پکا دیتے ہیں تندور میں. تو کہا صرف روکھی روٹی ہے. تو میں نے کہا بھائی یہاں دسترخوان بچھاؤ. وہ ہوٹل میں بیچ میں چاروں طرف کمرے تھے, بیچ میں اچھا خاصا بیٹھنے کی جگہ تھی. میں نے کہا دسترخوان بچھاؤ, 15 ادھر آ جاؤ, 15 ادھر آ جاؤ, اور روکھی روٹی کھا لو اور پانی پی لو. تو دیکھو اللہ نے ہمارے لیے روٹی کا انتظام کیا نا. صبح 1 بجے, 1, 1:30, 2 بجے ہوگا, انتظام کیا ہمارے لیے. بھوکا نہیں سونے دیا اللہ نے. تو دسترخوان میں سب بیٹھ گئے. تو حاجی صاحب جو ہمارے ساتھ تھے نا, وہ اپنے کمرے میں گئے اور کمرے میں سے وہ اتنی بڑی بوٹل اچار کی لے کر کے آئے.
اور اچار کی لے کر آ کر کے انہوں نے دسترخوان پہ رکھ دیا اور کہا سالن کی جگہ پر اس کو کھاؤ. تو ہم سب ان کو ہنسنے والے تھے وہاں بیٹھے ہوئے، یعنی ہمیں عجیب لگ رہا تھا کہ وہاں تک یہ اچار لے کر کے گئی. وہ اللہ تعالی شانہ نے ہماری روزی کا انتظام کیا تھا. اور جب بھوک لگتی ہے نا تو روٹی اچار، روٹی مرچ، روٹی اور دہی، یہ سب بہت لذیذ اور مزیدار لگتے ہیں. تو سب نے وہ اچار جو ہے وہ رہا ہی نہیں پورے 5 دن کے لیے، اسی وقت وہ ختم ہو گیا. اور سب نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا. تو اللہ تعالی شانہ جو ہے وہ ہمارے لیے انتظام کرتے ہیں، ہمیں کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں. ایک بہت پرانا ایک واقعہ یاد آ گیا جو بچپن میں بیانوں میں سنا کرتے تھے علماء سے، کہ ایک جو مولانا صاحب تھے انہوں نے بیان میں یہ کہا کہ اللہ تعالی شانہ کھلاتے ہیں اور وہی کھلاتے ہیں، اور انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے. تو اللہ تعالی شانہ کو جب تک کسی کو زندہ رکھنا ہوتا ہے وہ اگر نہیں کھاتا ہے تو جبر کر کے بھی کھلاتے ہیں، مار کے بھی کھلاتے ہیں. تو جیسے آپ حضرات کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جبر کر کے اللہ کھلاتے ہیں، مار کے کھلاتے ہیں، تو اس نے کہا بس میں نہیں کھاتا، دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے مجھے مار کے اور جبر کر کے کھلاتے ہیں. اب دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، شام کا کھانا نہیں کھایا، دوسرے دن بھی نہیں، شام کو بھی نہیں. باپ تھا نہیں، صرف ماں تھی. بہت فکر میں پڑ گئی کہ ایک ہی تو میرا بیٹا ہے اور کھانا نہیں کھا رہا ہے. مگر جب جب بھی وہ پیار سے کہتی کہ بیٹا تم کچھ کھا لو، تھوڑا کھا لو، تو وہ غصے ہو جاتا تھا. ہمیں ہمارے ماں باپ کی محبت کی قدر نہیں ہوتی، اور وہ ہمارے ساتھ کوئی محبت کا معاملہ کرتے ہیں اور محبت کا برتاؤ کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ بھاری لگتا ہے. ایسا لگتا ہے ہمیں کہ نہیں، بہت مجھے پریشان کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب اسلامک دعوی اکیڈمی کو ہم نے شروع کیا تھا تو رجال نہیں ہوتے تھے، تو ذمہ داری پوری میرے اکیلے کے اوپر تھی. احمد علی بھائی ساتھ تھے مگر عالم تو نہیں تھے وہ، تو اس لائن کے تو سارے کام مجھے کرنے پڑتے تھے. باقی انتظامی امور میں بھی مجھے ہی لیڈ کرنا پڑتا تھا. ان کو تجربہ نہیں تھا کسی چیز کا، میرے لیے بھی نئی باتیں تھی، مگر وہ میرے پیچھے پیچھے چلتے تھے، احترام سے دیکھتے تھے کہ بھائی پڑھا ہوا ہے بھائی ہمارا. تو ان دنوں میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ صبح اٹھے اور والدہ نے کہا کہ بیٹا چائے، میں کہتا تھا کہ نہیں میں ذرا لیٹ ہو گیا ہوں، مجھے جلدی پہنچنا ہے ایک جگہ. پھر دوپہر کو بھی نہیں آیا، 4 بجے بھی نہیں آیا. رات کو عشاء کے بعد 10:30 11 بجے پہنچا تو 2-3 ساتھی ساتھ میں آ گئے اور ان کے ساتھ وہ کام کرنے کے لیے بیٹھ گئے، کمپیوٹر پہ بیٹھ گئے، کچھ ڈیزائن کرا رہا ہوں بیٹھ کے. اس وقت ہمارے پاس ٹیم نہیں تھی، تو جو ذہن میں ہوتا تھا میں کہتا تھا کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو. وہ کتاب چھاپنی ہے. تو ماں ہماری تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹا کھانا کھا لو، بیٹا کھانا کھا لو. اور میں ڈال دیتی، میں کہتا تھا کہ آپ سو جائیے میں کھا لوں گا. اس لیے کہ ہمیں جوانی میں احساس نہیں ہوتا کہ ان کو ہمارے لیے جو محبت کے جذبات ان کے دل میں ہے وہ کس درجے کے ہیں، اور یہ سونے والی نہیں ہے جب تک میں کھاؤں گا نہیں. تو ہر آدھ گھنٹے پون گھنٹے کے بعد وہ آ کر کہے کہ دروازہ کھٹکھٹا کر کے بیٹا تم کھانا کھا لو. تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے، ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں ماشاءاللہ، ہمارے جو گھر کی عورتیں ہیں ان کا مزاج یہ ہے کہ بھئی کھانا گرم کرنا ہے، کھلائیں پلائیں، پھر سب
یہ مرد تو جانتے نہیں گھریلو کام کاج. تو بار بار کہتی تھی. پھر میں کہتا تھا کہ 12 ساڑھے 12 اب 10 بجے 11 بجے سونے والی عورت وہ انتظار میں ہے کہ میں کب کھا لوں. تو میں کہتا تھا کہ میں بہت مشغول ہوں اس وقت, یہ ان کو نہیں بٹھا سکتا, میں ان کو فارغ کر کے بھیجنا چاہتا ہوں, یہ آئے ہوئے ہیں میرے ساتھ کام کرنے کے لیے. تو مجھے کہتی تھی کہ شاید تم بھول گئے ہیں کہ آج تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہے, دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا ہے, 4 بجے تم نے چائے بھی نہیں پی ہے. تو ماں کا دل کیسے مانے گا کہ میرا بیٹا بھوکا ہے اور میں سو جاؤں, تم تھوڑا کھا لو. تو ماں نے بہت کوشش کی, اور جب اس نے لڑکے نے دیکھا کہ اب یہ ماں جو ہے بار بار ضد کر رہی ہے, تو وہ جنگل میں نکل گیا, کھیتوں کی طرف باہر نکل گیا جنگل میں بستی چھوڑ کر, اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالی شانہ مجھے کیسے جبر کر کے کھلاتے ہیں. اب ماں جو ہے اس نے ایک ٹفن بنایا تھوڑی دیر کے بعد, اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلی. یہ صاحب بھی بھوکے تھے, اور بھوکے تھے تو ایک درخت کے نیچے نڈھال ہو کر کے پڑے ہوئے تھے اور ان کو نیند آ گئی تھی. تو ماں نے سوچا کہ کبھی کبھی آدمی کسی کے سامنے ضد کر لیتا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا, تو پھر ان کے سامنے کھانے میں شرم لگتی ہے, تو میں یہاں ٹفن رکھ کر کے چلی جاؤں, جب یہ جاگے گا بھوک تو لگی ہوئی ہوگی تو یہ ٹفن میں سے کھا لے گا. ماں ٹفن چھوڑ کر کے آ گئی. وہاں سے 2-3 ڈاکوؤں کا گزر ہوا, 2-3 ڈاکو وہاں سے گزر رہے تھے جنگل میں سے. انہیں بھوک لگی ہوئی تھی, وہ کھانے کی فکر میں تھے. تو ان کی نظر پڑی کہ ایک شخص سویا ہوا ہے اور اس کے پڑوس میں ٹفن ہے. تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ بھائی کھانا موجود ہے, کھا لینا چاہیے. کہا کہ ہاں بہت اچھا ہے. انہوں نے چپکے سے ٹفن اٹھایا, سائڈ پہ بیٹھ گئے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ٹھہر جاؤ, جنگل میں یہ شخص سویا ہوا ہے اور اتنا بہترین کھانا پڑا ہوا ہے اور یہ کھا نہیں رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں زہر ہو. تو کیا کریں؟ تو کہ اس کو کہو کہ کھائے. تو اسے جگایا اور جگا کر کے کہا کہ یہ کھانا کھاؤ. کہا کہ نہ میں نہیں کھاتا. ان کو شک ہوا کہ اس میں زہر ہے, تو کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا یہ کھانا یہاں کس نے رکھا ہے. بھئی تو لیٹا ہوا تھا تیرے پڑوس میں یا جنگل میں اور کون آئے, کھانا تیرا ہی ہے. تو کہا نہیں مجھے پتا نہیں کس کا کھانا ہے. تو ان کو شک ہو گیا کہ یہ کسی کو مارنے کے لیے اس میں زہر لگایا ہوا ہے, تو کہ اسی کو اب پورا کھلاتے ہیں. سمجھے؟ تو اسے کہا کہ کھاؤ. کہا کہ نہیں کھاؤں گا. کھاؤ نہیں کھاؤں گا. تو تماچا مارا زور سے کہ کھاؤ. پھر بھی کہتے کہ نہیں کھاؤں گا. پھر زور سے تماچا رسید کیا کہ کھاؤ. بس بالآخر جو ہے ان کو کھانا پڑا. تماچے بھی کھاتے گئے اور وہ کھانا بھی کھاتے گئے. تو اللہ تعالی شانہ جو ہے ہماری روزی پہنچا دیتے ہیں. کہاں کہاں پہنچا دیتے ہیں, کہاں کہاں پہنچا دیتے ہیں. ہماری کسی جگہ دعوت ہوتی ہے, کسی جگہ دعوت ہماری ہوتی ہے, اور ٹریفک جام میں ہم آ جاتے ہیں, اور ہم پھر کیفے پہ اتر کے وہاں سے کھانا کھاتے ہیں. وہ اللہ نے ہمارے لیے وہاں پہنچایا ہوا ہوتا ہے, اور اس کو ہماری روزی لینے کے لیے بھی اللہ نے ہمارے جیب میں پیسے پہنچائے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو آج جو ہے بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بہت نعمتیں ہیں, بہت نعمتیں ہیں, بہت نعمتیں ہیں, بے شمار نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں, تو تم ان کو گن نہیں سکتے, گن نہیں سکتے, اتنی زیادہ ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہمیں چونکہ معلوم نہیں ہے اس لیے ہم گن لیں گے. اگر مجھ سے کہا جائے کہ بھائی اللہ کی نعمتوں کو گنواؤ, تو میں کہوں گا اللہ نے سر دیا ہے, سر پہ اللہ نے بال دیے ہیں, کان دیے ہیں, کان سن رہے ہیں, آنکھیں گنوا لوں گا. لیکن حقیقت میں جو جو نعمتیں ہیں, اللہ کی نظر میں جو نعمتیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی,
ان نعمتوں کو اگر شمار کرنا کوئی چاہے تو نہیں ہے، شمار نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتا. اس لیے کہ بہت ساری نعمتیں وہ ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ نعمتیں ہیں، اور وہ نعمتیں بھی ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی کہ نعمتیں ہیں. جیسے پیشاب ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیشاب ہو جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. پیشاب ہو جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. اس وقت جو ہے ہم امن میں ہے، امن میں، پیس میں ہے، امن. مگر کتنے لوگ ہیں جو صبح کو اٹھتے ہیں اور شام کو سوتے ہیں، تو صبح سے لے کر شام تک میں کتنی مرتبہ ایسا، کتنے دن ہمیں خیال آتا ہے کہ امن بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. جی، لیکن جب ہم فلسطین کے حالات کو دیکھ کر کے ہم اپنا موازنہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی. روزانہ کھانا مل جاتا ہے، امن ہے، بالکل امن، خوف بالکل نہیں. جس ملک میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے بالکل خوف نہیں. اس وقت کے حالات بہت اچھے ہیں، خوف بالکل نہیں. اب رات کو اکیلے بھی یہاں سے لندن جانا چاہو، اسکاٹ لینڈ جانا چاہو، جہاں جانا چاہو جا سکتے ہیں. اور رات کے وقت بھی اکیلے آپ ہیں اور کیفی پر اتر جائیں تو کوئی فکر کی بات نہیں ہوتی. آرام سے اترو، چائے پیو، جاؤ، کوئی فکر کی بات نہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ رات کو پیدل بھی اگر جانا ہو تو کوئی خوف نہیں. اکا دکا واقعہ تو ہر جگہ ہو جاتا ہے، مگر عام عموماً جو ہے نکلنے سے پہلے یہ خوف نہیں ہوتا کہ بھئی فنا واقعہ سنا ہے، فنا واقعات سننے کو ملتے ہی نہیں. تو امن اللہ نے دیا ہے، روزی دی ہے، اور بدن جو ہے صحیح سالم ہے. چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ کس لیے؟ ہمیں پاک کرنے کے لیے، ہمارے درجے بلند. یہ بھی نعمت، بیماری بھی نعمت ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں، کہ جس کو یہ 3 نعمتیں مل جاوے، امن، پیس، امن، پیس اینڈ سیفٹی، امن. نمبر 2، جسم اس کا تندرست. اور نمبر 3، پورے دن کا کھانا. کل کے لیے کچھ نہیں مگر آج کے لیے کھانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ 3 نعمتیں مل جائیں وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کو پوری دنیا مل گئی. من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو تم میں سے صبح کرے اس حال میں کہ وہ امن کی حالت میں ہو، وہ معافن فی جسدہ، عافیت ہو بدن میں، عافیت ہو، کسی قسم کی بیماری نہیں، کسی قسم کی پریشانی نہیں. وَلَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے لیے اس کے دن کا کھانا ہو. بھئی کل پتہ نہیں زندہ رہتا ہے یا نہیں. اور میرے لیے جو ہے آج کے دن کے لیے کھانا ہے. بریک فاسٹ کے لیے بھی انتظام ہے، دوپہر کے لیے بھی انتظام ہے، ٹی ٹائم کے لیے بھی انتظام ہے، شام کو کھانے کے لیے بھی انتظام ہے. اور آپ کے لیے جو ہے آپ کے گھر میں 10 سال تک کھانے کا انتظام ہے. میرے پاس ایک ہی گھر میں. مگر آج تو ہم دونوں برابر ہیں نا، آج تو ہم دونوں برابر ہیں نا. صبح کو میں بھی ناشتہ کروں گا، آپ بھی کریں گے. دوپہر کو میں بھی کھاؤں گا، آپ بھی کھائیں گے. میں چائے پیوں گا، آپ بھی چائے پیئیں گے. میں کھاؤں گا، آپ بھی کھائیں گے. ہو سکتا ہے کہ میں رات کو انتقال کر جاؤں اور دوسرے دن مجھے کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہو سکتا ہے آپ کا انتقال ہو جائے اور وہ 10 سال کا کھانا ایسا ہی پڑا رہے. تو کہا کہ جس شخص کو روزانہ یہ ملتا رہے تو اسے ایسا سمجھنا چاہیے کہ پوری دنیا میرے پاس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس پوری دنیا ہے اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. جس کے پاس پوری دنیا ہے وہ بھی صبح کو ناشتہ کرے گا، آپ بھی کریں گے. بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، میرے تو اسفار بھی بہت ہوئے، تو سفروں میں میں نے دیکھا کہ جو دائی ہے ہمیں کھلانے والا، جس کے دسترخوان پر 25-30 آدمی بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، وہ اس کے گھر کی پکی ہوئی قسم قسم کی لذیذ غذائیں کھا رہے ہیں، اور وہ بیٹھا ہوا ہے
ایک کپ میں کالی چائے اور ٹوسٹ لے کر، کالی چائے اور ٹوسٹ لے کر، دودھ بھی نہیں اس میں، شکر بھی نہیں اس میں. بھائی کیوں؟ پوچھا گیا بھائی کیوں آپ کچھ نہیں لیں گے؟ تو کہا کہ نہیں، مجھے ڈاکٹروں کی طرف سے ممانعت ہے، مجھے ایسی بیماریاں ہو گئی کہ میں یہی کھا سکتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالی شانہ نے ہمیں دی ہیں، کیوں ہم شکوا کرتے ہیں؟ جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے وہ دل کو چھوٹا کیوں کرتا ہے کہ میرے پاس اپنا مکان نہیں ہے؟ جس کا اپنا مکان ہے وہ بھی چھت کے نیچے رہتا ہے، اور جس کا کرائے کا مکان ہے وہ بھی چھت کے نیچے رہتا ہے. جس کا اپنا مکان ہے اسے اللہ تعالی شانہ نے ایک گو میں 3 لاکھ پاؤنڈ دے دیے ہیں، تو اس نے ایڈوانس میں پورا کرایہ دے دیا ہے. اور جو کرائے کے مکان میں ہے اسے اللہ تعالی شانہ ایک ساتھ نہیں دیتے، مگر ہر ہفتے اسے اتنا پہنچا دیتے ہیں جس سے وہ کرایہ ادا کر سکتا ہے. ایسے لوگ ہیں جو کرائے کے مکان میں 10 سال سے 20 سال سے 30 سال سے رہتے ہیں. کبھی اللہ تعالی شانہ نے تنگی پیدا کی؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کرایہ ادا نہ کر سکے؟ اسے بھی اللہ رکھتے ہیں اپنے گھر میں، آپ کو بھی رکھ رہے ہیں. یہ آپ کا گھر ہے، وہ اس کا گھر ہے. ایسا سوچو کہ اس نے کرایہ ایڈوانس میں دے دیا ہے، اس نے کرایہ ایڈوانس میں دے دیا ہے اور آپ قسط وار دے رہے ہیں، ہر ہفتے دے رہے ہیں. دل چھوٹا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں پر نظر ڈالو. اللہ نے باہر تو نہیں رکھا، روڈ پر تو نہیں سوتے نا. ہمارے اس ترقی یافتہ ملک جو سمجھے جاتے ہیں، یورپ میں یہ انگلینڈ ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے. اب باہر نکلو رات کو اور دیکھو کہ سڑکوں پہ کتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں. سڑکوں پہ لوگ سوتے ہیں، پارکوں میں جو بینچز ہے بیٹھنے کے لیے اس میں جا کر کے سوتے ہیں لوگ. اللہ نے ایسا تو نہیں کیا نا آپ کے ساتھ. تو اللہ تعالی شانہ کی جتنی نعمتیں ہیں بس ان پر فوکس کرو، جو نہیں ہے ان پر فوکس مت کرو. اس لیے کہ جو نہیں ہے اس کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ایکسٹرا ہے. اگر اس کی ضرورت ہوتی، وہ نیسیسری ہوتی آپ کے لیے، تو آپ تو کب سے مر چکے ہوتے. مگر آپ تو بالکل ریلیکس لائف رہتے ہیں، ماشاءاللہ مزے کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ ایکسٹراز کو رہنے دو. اور اللہ تعالی شانہ بہت انصاف والے ہیں. اور ہماری یہ دنیاوی زندگی ہی زندگی نہیں ہے، دنیا اور آخرت دونوں مل کر ہماری پوری زندگی بنتی ہے. سمجھے؟ اسی لیے جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اور کبھی کبھی اللہ تعالی شانہ انہیں چھوٹ دیتے ہیں اور وہ اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں پھر بھی اتنی تنگی میں کیوں، اور یہ ایمان والے نہیں پھر بھی اتنی فراوانی میں کیوں، ان کو اللہ بہت دے رہا ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں دے رہا ہے. میں تو اس کی مثال میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ایک بیٹے کو باپ نے 1 پاؤنڈ دیا آج، پھر کل بھی 1 پاؤنڈ دیا، پھر 1 پاؤنڈ اور دیا، روزانہ 1 پاؤنڈ دے رہا ہے 7 دن تک. اور دوسرا بیٹا جو ہے اسے ایک ساتھ 7 پاؤنڈ دے دیے. تو انصاف کیا کہ نہیں؟ تو یہ الگ الگ دن، جس طرح 7 دن ہے، الگ الگ دن میں 1 پاؤنڈ مل رہا ہے اور 7ویں دن اس کو 7.5 پاؤنڈ مل رہے ہیں. تو اس کو 2 دن سمجھیے، ایک دنیا کا دن ہے اور ایک آخرت کا دن ہے. یہاں جو کمی رہ جاتی ہے اللہ وہاں پوری فرماتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو جب ان کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیے گئے تو افسوس کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جو کچھ اچھے اچھے کام کیے تھے ان کا بدلہ یہی مل رہا ہے اور آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ایسا کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کہ ہم میں وہ لوگ ہیں جن کو دنیا نے کم نہیں کیا. کیا مطلب اس کا؟ کہ ہم میں وہ لوگ ہیں جن کے اجر کو دنیا نے کم نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دین پر چل کر اللہ کو راضی کیا، بہت قربانیاں دی اور دین پر چلے، جیسے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
مگر دنیا میں اللہ نے ان کو مالداری نہیں دی، دنیا میں راحتیں نہیں دکھلائی. تو صحابہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بڑے خوش نصیب تھے کہ وہاں کچھ بھی مائنس نہیں ہوگا، سب کچھ وہیں ملے گا ان کو. لم تنقصہم الدنیا. اس لیے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کیا حالت تھی ان کی؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ بس ایک چادر تھی، ایک چادر، وہ وہی چادر ہوگی جو پہن کر کے وہ میدان میں اترے ہوں گے. ایک چادر لنگی کے طور پر پہن کر کے میدان میں اترے ہوں گے. جب ہم نے اس میں ان کو کفن دینا چاہا تو ہم اگر ان کا سر ڈھانپتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. تو کیا مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ ناکام ہوئے؟ نہیں، وہ کامیاب ہوئے، اس لیے کہ ان کو اللہ نے وہاں دیا. اس لیے اگر ہم دیکھیں کہ میرے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو زید عمر بکر کے پاس ہے، تو ایسا دیکھیں کہ میری جو نیسیسٹیز ہے وہ اللہ پوری کر رہا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ پوری کر رہا ہے. باقی ان کو ایکسٹراز دیا ہے تو جنت میں ان کو اس ایکسٹراز میں کم ملے گا اور مجھے زیادہ ملے گا انشاءاللہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت نعمتیں ہیں اللہ تعالی شانہ کی. ان نعمتوں کو سوچا کرو. ایک سبق یہ ہے، ان نعمتوں کو سوچا کرو. جو نہیں ہے اس کو مت دیکھو، جو ہے اس کو دیکھو. جو نہیں ہے اس کو مت دیکھو، جو ہے اس کو دیکھو. الحمدللہ دنیاوی معاملات میں جو کمی ہے اس کی طرف نظر مت کرو، جو ہے اس پر نظر کرو. اور دین کے معاملے میں جو ہے اس پر نظر مت کرو، جو نہیں ہے اس پہ نظر کرو. دین کے معاملے میں کہ ماشاءاللہ دیکھو ہمارا یہ مسلمان بھائی ہے، نوافل بھی بہت پڑھتا ہے نمازوں کے بعد، اور میں صرف فرض پڑھ کر کے سنتیں پڑھ کے چلا جاتا ہوں. مجھے بھی ایسا بننا ہے، مجھے بھی ایسا بننا ہے. دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھو. دنیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نصیحت ہے کہ دنیا کو دیکھو تو اپنے سے کمتر کو دیکھو. آپ کے پاس گاڑی ہے، گاڑی ایوریج درجے کی، تو مرسیڈیز والی کو مت دیکھو، مرسیڈیز والے کو، اس کو دیکھو جس کے پاس موٹر بائک ہے. تو آپ کو تسلی ہوگی کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ دنیا مقصود نہیں ہے. اور دین میں اپنے سے کمتر کو مت دیکھو کہ میں روزانہ 1 سپارے کی تلاوت کرتا ہوں، یہ تو بالکل نہیں کرتا. اگر آپ ایسا سوچنے جائیں گے تو پھر آدھے پر آ جائیں گے کہ یہ تو بالکل نہیں کرتا، میں پھر بھی آدھا کرتا ہوں، پھر کوارٹر پر آ جائیں گے. تو آپ اگر 1 پارے کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کو دیکھو جو 2 کرتا ہے، جو 3 کرتا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں بھی رغبت ملے گی، ہمیں بھی کہ بھئی مجھے بھی زیادہ بڑھنا چاہیے. تو دنیا مقصود نہیں ہے، آخرت مقصود ہے. اس لیے جب دنیا کے اعتبار سے کسی کی طرف نظر کرو تو جس کے پاس کم ہے اس کو دیکھو، جو آپ سے انفیریئر ہے اس کو دیکھو، آپ سے کم درجے کا ہے اس کو دیکھو. اور دنیاوی معاملات میں کس کو دیکھو؟ جو آپ سے اعلیٰ درجے کا ہے اسے دیکھو. ایک بات. اور دوسری وجہ اس کی، دوسری وجہ یہ ہے، دوسری وجہ کہ دنیا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، دین آپ کے اختیار میں ہے. تو آپ کے پاس ایوریج درجے کی گاڑی ہے اور آپ مرسیڈیز والے کو دیکھ کر کے دل میں یہ فیصلہ کر لیں گے کہ مجھے یہ مرسیڈیز چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی اس حسرت کے ساتھ آپ زندگی گزارو اور آپ کے پاس مرسیڈیز کے اسباب پیدا نہ ہو سکے. لیکن دین کے معاملے میں آپ جس کسی کو بھی دیکھو گے، آپ اگر کوشش کریں گے تو اللہ تعالی شانہ آپ کو بھی اس مقام تک پہنچا دیں گے. تو حسرت نہیں رہے گی، آپ کامیاب ہو جائیں گے کہ میں مجھے بھی یہ چیز مل گئی، میں نے بھی یہ چیز حاصل کر لی. تو نعمتوں کو دیکھو، نعمتوں کو دیکھو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹی موٹی جو کچھ کمزوری ہے اسی کو لے کر کے مت بیٹھے رہو، ورنہ زندگی بھلائی کو دیکھو، اچھائی کو دیکھو. اور جو چیز نہیں ہے تو اسے اللہ کے حوالے کر دو کہ اس میں میرے لیے بہتر ہوگا، اس میں میرے لیے خیر ہوگی، اسی لیے اللہ نے نہیں دی. اللہ تعالیٰ شانہ جس حال میں رکھے راضی رہو، خوش رہو، راضی رہو اور خوش رہو. اور بیٹھ کر کے غور کیا کرو روزانہ روزانہ روزانہ. اللہ کے احسان، اللہ نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی ہیں اور الحمدللہ میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں. چشمے پہننے کی ضرورت پڑتی ہے مگر پھر بھی بالکل کلیئر نظر آتا ہے، کلیئر پڑھ سکتا ہوں، اندھیرے میں بھی نظر آ جاتا ہے.
الحمدللہ. اگر میں اندھا ہوتا تو اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. اس سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اللہ نے مجھے یہ آنکھیں دی ہیں، اللہ نے، کسی اور نے نہیں دی، اللہ نے دی ہیں، اللہ نے دی ہیں. تو جو ہے اس پہ کنسنٹریٹ کرو، جو نہیں ہے اس کے بارے میں فکر مت کرو، اور جو ہے اس پر روزانہ غور کیا کرو. کبھی یہ نعمت، کبھی وہ نعمت، بیٹھ کے 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کے لیے ایسا سوچا کرو کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ مجھے اللہ نے یہ دیا ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ مجھے یہ دیا ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ مجھے یہ دیا ہے. یا کسی کی اولاد بگڑی ہوئی ہے، اگر وہ وہی دیکھتا رہے گا کہ میری اولاد بگڑی ہوئی ہے، میری اولاد بگڑی ہوئی ہے، سیدھے رستے پر نہیں ہے، سیدھے رستے پر نہیں ہے، سیدھے رستے پر نہیں، تو ناشکری کا شکار ہو جائے گا. اپنے آپ کو ایسا سمجھے کہ بگڑی ہوئی ہے مگر منکر تو نہیں ہے نا، مومن ہے. الحمدللہ، الحمدللہ مومن ہے. اور میرا اللہ جو ہے جب اس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو آگے جا کر کے ولی بھی بنا دے گا انشاءاللہ. یہ دل کو پازیٹو پوائنٹس سے سوچنا چاہیے. اللہ کی نعمتوں کو سوچا کرو، اللہ کی نعمتوں کو. اور دوسری بات کہ اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں پر شکر گزاری کرنی چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے. اور شکر گزاری کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز دماغ سے یہ سوچے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے، جنرلی بھی سوچے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے، اور کبھی کبھی آنکھوں کے بارے میں کہ یہ میری آنکھیں جو ہے، زبان کے بارے میں میری جو زبان ہے، علم میرے پاس جو علم ہے، دولت میرے پاس جو دولت ہے. تو جنرلی بھی اور الگ الگ نعمت بھی یہ محض اللہ نے اپنے لطف و کرم سے بغیر میرے کسی استحقاق کے، بغیر میرے حقدار ہونے کے اللہ نے محض اپنے لطف و کرم سے عطا فرمائی. دیکھو پھر محبت بڑھتی ہے کہ نہیں. پہلے دل دماغ سے ہی سوچو، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. بڑا یہ کافی نہیں ہے، یہ دل دماغ سے سوچنا پڑے گا آپ کو، اور دل دماغ سے سوچ کر پھر زبان سے بھی کہیں کہ اللہ تعالی شان نے جو کچھ مجھے عطا کیا، دوسروں کے سامنے بھی اللہ کا بڑا کرم ہے میرے اوپر. الحمدللہ، میں تو مستحق نہیں تھا مگر اللہ نے، میں تو مستحق نہیں تھا مگر اللہ نے عطا فرمائی. اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں. الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد. یہ زبان کا شکر ہوا. پہلے دل دماغ سے سوچے کہ اللہ نے بغیر استحقاق کے، میرے ڈیزرونگ ہوئے بغیر، I didn't deserve anything that Allah has given me. میں ڈیزرو نہیں کرتا، مستحق نہیں ہوں. تو پھر اللہ نے محض اپنے لطف و کرم سے یہ نعمت عطا فرمائی. اور دل میں کہے کہ میں اللہ کا احسان مند ہوں اور انڈیٹڈ ہوں پوری زندگی اللہ کی. ایک ایک نعمت اتنی قیمتی ہے، اتنی بڑی ہے کہ پوری زندگی بھی اگر میں سجدے میں سر رکھ کر کے پڑا رہوں تو اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا، اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا. اور یہ حقیقت ہے. امام حاکم رحمہ اللہ تعالی نے مستدرک میں ایک لمبی حدیث بیان کی ہے، اس کو تو بیان نہیں کروں گا اس لیے کہ لمبی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اپنے ایک بندے سے جس نے ایک لمبی مدت تک اللہ کی عبادت کی تھی، پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اس سے اللہ کہیں گے کہ میرے فضل اور میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، تو اسے بڑا تعجب ہوگا. حضرت جبریل نے یہ واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ایسا ہوگا، علم الہی میں ہے کہ ایسا ہوگا. اور عبادت بھی ایسی کی کہ اس نے اللہ تعالی شانہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری موت اس حال میں آئے کہ میں سجدے میں ہوں، اور پھر میں قیامت تک سجدے میں پڑا رہوں. حضرت جبریل امین نے یہ فرمایا کہ ہم آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور آسمان کے اوپر جاتے ہیں تو ہم اس بندے کو دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہ سجدے میں ہے، آج بھی وہ سجدے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کہ میرے بندے جا، میرے فضل سے اور میری مہربانی سے جنت میں چلا جا. تو اس کے دل میں خیال آئے گا کہ
میں نے جو کچھ کیا تھا اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں. تو وہ کہے گا کہ نہیں اللہ میں اپنے عمل سے جنت میں جاؤں گا. کہ عمل سے جنت میں جائے گا؟ کہا کہ ہاں. تو پھر ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. پھر تو حساب ہوگا. حساب ہوگا کہ ہم نے تمہیں کیا کیا دیا اور اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا. ہم نے کیا کیا دیا اور اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا. فرشتوں جاؤ حساب کرو. تو آخرت کا معاملہ ہوگا. آخرت کا معاملہ ہوگا. تو جیسے یہاں حساب کتاب ہم فوراً ہمیں پتا ہے کہ یہ 1 پاؤنڈ شوگر ہے تو اس کے 2 پاؤنڈ ہے. تو 2 پاؤنڈ شوگر ہے تو اس کے 4 پاؤنڈ ہے. 3 پاؤنڈ شوگر ہے تو اس کے 6 پاؤنڈ ہے. یہاں کے سارے حساب ہم جانتے ہیں. ایک کرپس کا پیکٹ ہے 50 پینی کا، 2 ہو گئے تو 1 پاؤنڈ کا، 3 ہو گئے تو 1.5 پاؤنڈ کا. تو وہاں فرشتے سب جانتے ہیں کہ ہم نے کان کتنا استعمال کیا ہے، اس کی کتنی نیکیاں بنتی ہیں. آنکھیں کتنی استعمال کی ہے، اس کی کتنی نیکیاں بنتی ہیں. زبان کتنی استعمال کی ہے، اس کی کتنی نیکیاں بنتی ہیں. تو کیا حساب کرو کہ میں نے میرے بندے کو کیا کیا دیا اور میرے بندے نے اس کے بدلے میں کیا کیا. تو فرشتے جب حساب شروع کریں گے تو آنکھ سے شروع کریں گے. آنکھ سے. تو آنکھ جتنی اس نے پوری زندگی میں استعمال کی تھی اس کا جب حساب لگے گا تو اس کی کئی سو سالوں کی جو عبادت تھی وہ ختم ہو جائے گی اور آنکھ کا حساب ابھی باقی رہے گا. آنکھ کا حساب باقی رہے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی جنت میں اللہ کے فضل کے بغیر نہیں جا سکتا، عمل کے بل بوتے پر نہیں جا سکتا. ہاں اعمال جو ہے، اعمال جو ہم اعمال کرتے ہیں یہ اللہ کے فضل کی نشانی ہے کہ اللہ میرے اوپر فضل کرے گا، لیکن اعمال کی بنیاد پر نہیں. تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک نیکی کتنی قیمتی ہو، ایک ایک عبادت کتنی قیمتی ہوگی. تو کتنی نیکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع ہوں گی وہاں، اور کس درجے کی ہوں گی. کرنسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہائی ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا کہ کوئی بھی جنت میں اللہ کے فضل کے بغیر نہیں جا سکتا، آپ بھی؟ تو کہا میں بھی جنت میں تب جاؤں گا جب اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے. بھائی کیوں؟ نیکیاں آپ کی تو بہت ہیں، بہت اعلیٰ درجے کی. ایک ایک سجدہ آپ کا ایسا کہ سارے انسانوں کے سجدے مل کر آپ کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسا سجدہ آپ کا. پھر بھی کیوں؟ بھائی نعمت بھی تو ایسی ملی تھی نا. سید المرسلین آپ کو بنایا گیا، معراج میں آپ کو بلایا گیا، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کروائی گئی. تو نعمت بھی تو اتنی اونچی ہے. ورفعنا لک ذکرک. اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا. اتنی قیمتی قیمتی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، سمجھے. تو یہ کہ بغیر استحقاق کے ذہن میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ میں نے یوں کیا ہے نا اس وجہ سے مجھے سب کچھ ملا ہے. محض اللہ کے فضل و کرم سے ملا، محض اللہ کے فضل و کرم، محض اللہ کے فضل و کرم. پھر زبان سے بھی کہیں. اور اس کے بعد ہر نعمت کو شرعی حد میں رہ کر استعمال کریں. آنکھوں کو شرعی حد میں رہ کر استعمال کریں. فلموں کو نہ دیکھیں، موبائل کے اوپر غلط تصویروں کو نہ دیکھیں. راستے میں چلتے ہوئے نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں. بل بورڈز کے اوپر نامحرم عورتوں کی فوٹو کو نہ دیکھیں. اخباروں میں نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں. موبائل میں نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں. نگاہ کی حفاظت. اب آپ ایسا کہہ رہے ہیں، مانتے ہیں ایسا دل و جان سے کہ بھئی آنکھیں تو اللہ نے محض اپنے لطف و کرم سے عطا فرمائی ہے، اور زبان سے بھی کہتے ہیں کہ آنکھیں تو مجھے اللہ نے محض اپنے لطف و کرم سے عطا کی ہے، اللہم لک الحمد و لک الشکر. لیکن آنکھوں کا استعمال غلط ہے تو آپ نے شکر ادا نہیں کیا. آنکھوں کی ناشکری کی.
آنکھوں کا جو حق ہے اسے پورا ادا کرو. مال اللہ نے دیا, دل دماغ سے سوچو کہ محض اللہ کے لطف و کرم سے یہ مال ملا ہے. زبان سے بھی کہو کہ محض اللہ کے لطف و کرم سے یہ مال ملا ہے, اللہم لک الحمد و لک الشکر. اور ناجائز کام کوئی مت کرو اس پیسے سے, ناجائز جگہ پہ خرچ مت کرو, فضول خرچی مت کرو, ناجائز کاموں میں, گناہ کے کاموں میں مت خرچ کرو. اور مال میں جتنے حقوق عائد ہوتے ہیں وہ سب حقوق ادا کرو. زکوٰۃ ادا کرو, صدقۃ الفطر ادا کرو, قربانی دو, تب جا کر کے شکر ادا ہوگا. اللہ تعالی شانہ نے اولاد عطا فرمائی ہے. اولاد دل دماغ سے سوچو, زبان سے بھی کہو, اور پھر اولاد کے معاملے میں جو حق ہے کندھوں کے اوپر کہ ان کی صحیح تعلیم اور تربیت ہو, وہ صحیح تعلیم اور تربیت کرو, تب جا کر کے شکر ادا ہوگا. علم اللہ نے عطا فرمایا. علم پہلے تو یہ کہ مدرسے میں داخل کیا, مدرسے میں داخل کیا تو یہ مدرسے میں آنا بہت بڑی نعمت, حصول علم کی توفیق کا مل جانا. اللہ اکبر, حصول علم کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی دولت, بہت بڑی دولت. اللہ کسی کا سینہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے علوم کے لیے کھول دے, اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر؟ تو کہو کہ اللہ محض آپ نے اپنے لطف و کرم سے یہ مجھے توفیق عطا فرمائی, میرے دل میں یہ بات ڈالی اور میں پڑھنے کے لیے آ گیا. زبان سے بھی کہو, دل دماغ سے بھی کہو, اور پھر طلب علم کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرو. طلب علم کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرو. پانی دل دماغ سے کہو کہ اللہ محض اپنے لطف و کرم سے آپ نے دیا ہے, اگر آپ آسمان سے پانی نہ برسائیں تو پوری دنیا کا بھی میں مالک ہو جاؤں, میں خرید نہیں سکتا, پانی کہیں سے نہیں لا سکتا, اپنے لطف و کرم سے. وہاں غزہ کے اندر ابھی چند دنوں پہلے صورت حال یہ ہو گئی تھی کہ وہ گٹر اور سویج میں سے پانی نکال نکال کر پی رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے. اللہ تعالی شانہ ان پر اچھے حالات لائے, اور دنیا میں ایسے بھی حالات آئے ہیں. پہلے میں نے اخباروں میں پڑھا, بہت پہلے 15, 20, 25 سال پہلے ایسے بھی حالات آئے کہ قحط کی وجہ سے اسی طرح اس قسم کے مظالم کی وجہ سے جو لوگ اس میں گھرے ہوئے تھے, جب پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملا تو اپنی جان بچانے کے لیے خود کا پیشاب پینے پہ مجبور ہو گئے. پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت. یہ وہ نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے, دیکھو جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی مقدار میں پیدا کرتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. سونا چاندی ہر ایک کو ضرورت نہیں پڑتی سونے چاندی کی. دنیا میں 70, 80, 90% وہ لوگ ہیں جن کے پاس سونا نہیں ہے, پھر بھی ان کی زندگی گزر جاتی ہے. لیکن پانی کے بغیر زندگی گزرتی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو بہت زیادہ عام کیا ہے, عام کیا ہے پانی کو. اور پانی پر کوئی یہ مباح پانی جو نہریں ہیں اور یہ ندیاں ہیں اور یہ جو سمندر ہیں, اس کے اوپر کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا. اسلامی حکومت اگر ہو تو اس پر کسی کا قبضہ نہیں, ہر ایک کا حق ہے اس کے اوپر. اگر کوئی کنواں اپنی ملک میں, اپنی زمین میں کھودتا ہے وہ معاملہ الگ ہے, لیکن مباح زمین میں اگر کنواں ہے تو وہ کسی کی ملک نہیں, سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, امیر غریب سب برابر ہے اس میں. تو یہ سوچیں. پھر زبان سے بھی کہے کہ اللہ یہ محض آپ کے لطف و کرم سے پانی مل رہا ہے, اللہم لک الحمد و لک الشکر. اور پھر پانی کا حق ادا کرے, پانی کو ضائع نہ ہونے دے, یہ پانی کا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تم نہر کے کنارے پر بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تو بھائی اگر پانی آپ نے ویسٹ کیا تو بھی کیا ہو, تو نہر ہی میں جانے والا ہے, وہ کہاں ویسٹ ہو جائے گا. لیکن کہا کہ نہ, وہ نہر میں جائے گا اور نہر میں جا کر کے پھر دوسرے لوگ بھی وہ مکس ہو جائے گا نہر کے پانی کے ساتھ, مگر آپ اتنا ہی استعمال کرو جتنی آپ کو اجازت ہے. نہر کے کنارے پر بیٹھ کر بھی اگر کوئی پانی کو استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے بھی فضول خرچی جائز نہیں ہے. اور وضو کے بارے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا. مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں پانی کو ضائع کرتا ہے, حد سے زیادہ استعمال کرتے ہوتا ہے, وہ نل کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسا پانی ہاتھ میں لیتے ہیں اور یہ لیا تو پانی جا رہا ہے, پھر پانی ہاتھ میں لیا, پھر سر چہرہ دھونے لگے تو پانی جا رہا ہے, یہ ویسٹ ہو رہا ہے.
تو نل ایسے لاؤ کہ ویسٹ نہ ہو. نمبر 1 برتن میں لے کر کے وضو کرو. عادت ہو جاتی ہے. انڈیا میں جب ہم لوگ بچپن میں تھے تو میری 10 سال کی عمر تھی جب میں یہاں آیا, تو 7-8 سال کی عمر میں ہی اکیلا لوٹے سے وضو کرنے کی عادت ہو گئی تھی. عادت ہو جاتی ہے. اور مجبوری ہے, کسی جگہ کیفی پر ہیں, وضو خانے میں وضو کر رہے ہیں, تو کم سے کم اس کو رکھو. کم سے کم تھوڑی دیر لگے گی ہاتھ بھرنے میں, لیکن جب چہرہ دھوئیں گے اس وقت کم سے کم پانی جائے گا. مسح کر رہے ہیں تو پانی لے کر کے بند کر دو نل کو اور پھر مسح کرو, ورنہ پانی جائے گا. اگر گھر میں ہے تو مکروہ ہے تحریمی یعنی گنہگار, اور اگر مسجد میں ایسا کرتے ہیں تو آپ حرام کام کر رہے ہیں. اس لیے میں تو دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ کوشش یہ کرو کہ گھروں میں وضو کر کے آیا کرو, گھروں میں, تاکہ حرام سے تو کم سے کم بچ جاوے. مکروہ تحریمی کا گناہ حرام کے گناہ سے کم ہے. تو بھائی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اور اللہ کی شکر کی تو طالب علم ہے, طالب علم آیا پورا حق ادا کرے. اسی طرح جو ہے عالم بن گئے, علم آ گیا, تو علم آ گیا تو یہ اللہ محض آپ نے اپنے لطف و کرم سے علم عطا فرمایا ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا تھا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, فرشتوں نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. آپ کی ذات پاک ہے. لا علم لنا, ہمارے پاس تو علم نہیں ہے مگر وہ علم جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. آپ اگر کچھ اور پوچھیں گے تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے. یعنی جب امتحان لیا فرشتوں کا تو وہ دنیا کی چیزوں کے بارے میں ان کو پوچھا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کی چیزوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے, یہ یعنی معمولی چیز کے چمچہ ہے, یہ چمچہ ہے, یہ کیا ہے, پیالہ ہے. یہ امتحان لیا. فرشتوں نے کہا کہ سبحانک, آپ کی ذات پاک ہے, ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے. لا علم لنا, ہمارے پاس علم نہیں ہے, الا ما علمتنا, مگر وہ جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ تو آپ کے سکھانے کی وجہ سے معلوم ہے, اس کے بارے میں چونکہ آپ نے علم نہیں دیا ہے اس لیے ہمیں پتہ نہیں. پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا, تو آدم علیہ السلام کو چونکہ اس کا علم دیا گیا تھا تو آدم علیہ السلام فر جواب دے دیا. تو دیکھو علم کی وجہ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت ملی. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت حاصل تھی اور جو برتری حاصل تھی وہ علم کی وجہ سے تھی. تو وعلم آدم الاسماء کلھا, آدم علیہ السلام کو تمام نام بتلائے گئے کہ یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں, یہ درخت ہے, یہ پانی ہے, یہ پہاڑ ہے, یہ کنکر ہے, یہ پتھر ہے. تو جب ان کو بتایا تو فرفر انبئہم باسمائہم, آدم تم ان کو بتاؤ فرشتوں کو کہ ان چیزوں کے نام کیا ہے. تو کہ بھئی اللہ محض آپ کے لطف و کرم سے آپ کے. اور میرے بھائیوں ہوتا ہے ایسا, میں آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا, مجھے بھی تجربہ ہوا ہے. الف با تا سا کا تھوڑا بہت جو علم ہے, جسے علم کہنا بھی صحیح نہیں مگر بہرحال علم ہے, ناشکری نہیں کرنی چاہیے. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی, مگر اللہ نے کچھ دیا تو ہے, تھوڑا بہت تو دیا ہے. تو وہ جو علم ہے, علم تو کبھی کبھی وہ آتا ہی نہیں کبھی کبھی. یعنی وہ ایسا ہوتا ہے کہ آئی نو, مجھے پتا ہے, مگر وہ نام نہیں آتا, وہ آدمی بول نہیں سکتا. اور کبھی کبھی جو ہے بہت موٹی سی بات بھی غلط بیان کر دیتے ہیں ہم. یہ اللہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ یہ علم تمہارا اپنا نہیں ہے, یہ میرا دیا ہوا ہے. اور میرا دیا ہوا بھی ایسا نہیں کہ تم کو دے دیا ہے, میں ہر گھڑی ہر آن جب تم بولتے ہیں اس وقت دے رہا ہوتا ہوں, اور جب جی چاہے میں اس کو اٹھا سکتا ہوں. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں اس علم کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. یعنی پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کا اپنا کمال ہے, یہ علم ہم نے آپ کو دیا ہے, وحی والا علم ہم نے آپ کو دیا ہے. اگر ہم چاہیں تو ہم علم کو لے لیں. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا, پھر اس علم کے بارے میں تم کسی کارساز کو, کسی مددگار کو ہمارے مقابلے میں نہیں پاؤ گے کہ اللہ نے لے لیا ہے تو چلو میں چھین کر کے تم کو دے دوں یا کسی دوسری جگہ سے لا کر کے دے دوں. نہ, الا رحمتا من ربک, یہ تو آپ کے پروردگار کی رحمت کی وجہ سے تو اللہ نے دیا ہے. اور اس کے بعد اس علم کا صحیح استعمال ہو. اور علم کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اس پہ عمل کرو, اس پہ عمل کرو, دوسروں کو سکھاؤ,
دوسروں کو عمل پہ لاؤ اور دنیا کے کونے کونے تک یہ علم پہنچ جاوے اس کی فکر کرو, تڑپ رکھو اس کی دل میں. ہو سکتا ہے کہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے آپ نہ پہنچا سکے, مگر تڑپ رکھو کہ کاش کہ میں یہ کر سکتا, کاش کہ میں کر سکتا, کاش کہ میں کر سکتا. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ وسائل پیدا کر دے, ہو سکتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کی کوئی چیز اللہ پوری دنیا میں پہنچا کر کے اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے, اور اگر نہیں تو اس کے بدلے اللہ آپ کو اجر دے گا. عالم کو سامنے رکھو, پورے عالم کو. چھوٹی چھوٹی نیتیں مت رکھو کہ میں فارغ ہونے کے بعد جا کر اپنی مقامی مسجد میں مکتب پڑھا لوں گا, میں اپنی مقامی مسجد میں امامت کرا لوں گا. نہیں, اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے اس کو میں بڑھاتا رہوں گا, بڑھاتا رہوں گا, خوب مطالعہ کروں گا, خوب پڑھوں گا. مجھ سے جو بڑے علماء ہیں ان کی صحبتوں میں, مجلسوں میں بیٹھوں گا, علم بڑھاؤں گا. جہاں سوالات پیدا ہو تو دوسروں سے پوچھوں گا, اور اس علم پر عمل کروں گا. عمل کروں گا, اس علم پر عمل کروں گا, اور عمل کر کے اس روئے زمین پر بسنے والے ایک ایک انسان تک وہ علم پہنچ جائے اور وہ اس پر عمل کرنے والا بن جائے, اس کی میں کوشش کروں گا. اس کی میں کوشش کروں گا. ایک نمونہ بنے, نمونہ بنے. میں کہا کرتا ہوں کہ عالم جو ہے, عالم, اس کی نظر عالم پر ہونی چاہیے, پورے عالم پر ہونی چاہیے اس کی نظر, اس لیے کہ عالم کی نظر عالم کی طرف ہوتی ہے, عالم کی طرف عالم کی طرف ہوتی ہے, تو عالم کی نظر بھی عالم پر ہونی چاہیے. سب اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا کرتے ہیں, مولانا صاحب نماز کیسے پڑھتے ہیں, مولانا صاحب, مولانا صاحب, مولانا صاحب, مولانا کو دیکھو, مولانا کیا کہتے ہیں. تو ہماری نظر بھی عالم پر ہونی چاہیے کہ عالم کی کیا ضرورت ہے, عالم کی کیا ضرورت ہے, دنیا کی کیا ضرورتیں ہیں, اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا, مجھے کس طرح رہنا پڑے گا. تو ہماری نظر عالم پر ہوگی تو ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں گی, اس لیے کہ ان کی تو نظر ہم پر ہے, ہماری طرف. اگر ہم ہی پھسل گئے تو ہمارے پیچھے سب پھسلیں گے. ہم ہی اگر غلطی کریں گے, ہم ہی اگر اتباع ہوا کے شکار ہو جائیں گے تو ہم کسی کو کیا کہیں گے کہ آپ اتباع ہوا کے شکار نہ بنیں. ہم ہی اگر قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو کس کو کہیں گے کہ قرآن کی تلاوت کرو. ہم ہی اگر لایانی میں مبتلا رہیں گے تو کس کو کہیں گے کہ لایانی سے بچو. پھر اتباع ہوا کی خاطر ہمیں بہت ساری تعویلات اور توجیحات کرنی پڑے گی, غلط غلط تعویلات. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے, بارش بہت ہو رہی تھی اور کیچڑ جو ہے وہ کیچڑ بہت زیادہ تھا. تو ایک بچہ جو ہے کیچڑ میں کھیلتے کودتے جا رہا تھا. جیسے برف باری ہوتی ہے تو بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت محتاط چلتے ہیں, اور بچے جو ہے کھیلتے کودتے چلے جاتے ہیں. تو بڑے لوگ جو ہے وہ چھوٹوں کو مشورہ دیتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے سے کہا کہ میاں صاحب زادے ذرا خیال کر کے چلیے, اگر تم پھسل گئے تو تمہاری ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی. تو اس بچے کے ذریعے اللہ تعالی شانہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اور قیامت تک آنے والے علماء کے لیے ایک بہت ہی قیمتی بات کہلوانا چاہتے تھے. تو اس بچے نے کہا کہ حضرت آپ میری فکر نہ کریں, میں اگر پھسل گیا تو ایک آدھ ہڈی ٹوٹ جائے گی, آپ اپنا خیال کیجئے, اس لیے کہ اگر آپ کسی ایک مسئلے میں پھسل گئے تو قیامت تک امت پھسل جائے گی. آپ اگر پھسل گئے کسی مسئلے میں, آپ پھسل گئے, امت آپ کے پیچھے چلے گی, وہ پھسل جائے گی, میری تو ہڈی پسلی ٹوٹے گی. آپ اپنا خیال کیجئے, اس لیے کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں, آپ اگر پھسل گئے تو امت آپ کو دیکھ کر کے عمل کرے گی. تو بھائی بس اللہ کا خوب شکر ادا کرنا ہے تمام نعمتوں پر. اور اگر یہ شکر زندگی میں آ گیا, کیا شکر زندگی میں آ گیا کہ اللہ یہ سب کچھ آپ کی طرف سے ملا ہے. نمبر 2, زبان سے بھی کہے اور کہے اللہم لک الحمد ولک الشکر. اور نمبر 3, اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے تو پورا دن زندگی میں آ جائے گا. آنکھ کا صحیح استعمال ہو رہا ہے, کان کا صحیح استعمال ہو رہا ہے, زبان کا صحیح استعمال ہو رہا ہے بھائی, نہیں سمجھے جی. اور شیطان نے یہی کہا تھا, کیا کہا تھا کہ میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے بندے شاکر نہ رہے, یعنی ہر نعمت کا جو حق ہے وہ پورا کرنے والے نہ بنے. پہلی تو میری کوشش یہ ہوگی
کہ دل دماغ میں بھی ان کو یہ خیال نہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ملا ہے. ایسے بہت لوگ دنیا میں ہیں مسلمان جن کے دماغ میں بھی یہ خیال نہیں آتا. پہلی تو میری کوشش یہ ہوگی کہ ان کے دماغ میں بھی یہ خیال نہ آئے, اور اگر خیال آئے ان کے دماغ میں تو زبان پر میں حمد و ثنا نہیں آنے دوں گا, اور اگر زبان پر حمد و ثنا آ گئی تو میں اس نعمت کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرنے دوں گا. آنکھ کا غلط استعمال ہوگا, کانوں کا غلط استعمال ہوگا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. آپ کے جو یہ بندے ہیں نا, اب آپ نے مجھے کہہ دیا ہے کہ میں تو قیامت تک زندہ رہنے والا ہوں, تو میں آگے سے بھی آ کر ورگلاؤں گا, اسے آگے سے بھی حملہ کروں گا, پیچھے سے بھی حملہ کروں گا, دائیں سے بھی حملہ کروں گا, بائیں سے بھی حملہ کروں گا. دائیں سے, آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے. بعض حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے سے بھی حملہ کروں گا, پیچھے سے بھی حملہ کروں گا, دائیں سے بھی, بائیں سے بھی, نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی. یہ خود بخود اس میں آ گیا, ہر طرف سے. اور بعض حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ نہ, شیطان صرف 4 جہت سے آ سکتا ہے. سامنے سے آ سکتا ہے, پیچھے سے آ سکتا ہے, دائیں سے آ سکتا ہے, بائیں سے آ سکتا ہے, نیچے سے نہیں آ سکتا اور اوپر سے بھی نہیں آ سکتا. نیچے سے اس لیے نہیں آ سکتا کہ متکبر اتنا زیادہ ہے کہ وہ پستی کو قبول نہیں کرتا, نیچے کی طرف نہیں جاتا وہ. اور اوپر سے اس لیے نہیں آ سکتا کہ اللہ تعالی شانہ کی رحمتیں ہر وقت برستی رہتی ہے, وہ اسے روکتی ہے. اس لیے علماء نے کیا لکھا ہے, بد نظری سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ 2 ہی ہیں. دائیں طرف دیکھو گے تو بد نظری ہو جائے گی, بائیں طرف دیکھو گے تو بد نظری ہو جائے گی, آگے دیکھو گے تو بد نظری ہو جائے گی, پیچھے دیکھو گے تو بد نظری ہو جائے گی. بد نظری سے بچنے کے 2 ہی طریقے ہیں جہاں سے شیطان نہیں آ سکتا, نیچے اور اوپر. یا تو اوپر دیکھ کر کے چلو یا نیچے دیکھ کر. اوپر دیکھ کر کے چلو گے تو ٹھوکر کھا جاؤ گے, تو ایک ہی جگہ رہ گئی, نیچے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ نظر نیچے رکھیں. نظر نیچے ہوگی تو بد نظری میں مبتلا نہیں ہوگا, اس لیے کہ شیطان اس طرف سے آ ہی نہیں سکتا. تو اس نے کہا کہ میں تو چاروں طرف سے آؤں گا, ان کو ورگلاؤں گا, اس لیے کہ ان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑا. اور میں پوری میری کوشش ہوگی کہ ولا تجد اکثرہم شاکرین, ان میں سے اکثر کو آپ شاکر نہیں پائیں گے, شکر گزار نہیں پائیں گے. نہ شکر گزار نہیں پائیں گے آپ. یعنی کیا مطلب؟ ذہن میں آئے گا ہی نہیں کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے. کسی نعمت کے بارے میں اگر آئے گا تو زبان پر نہیں آ سکے گا, دوسروں کو نہیں کہہ سکے گا کہ تو مجھے اللہ نے محض اپنے لطف و کرم سے دی ہے, بلکہ زبان سے کیا کرے گا, اس کے لیے میں نے کتنی محنت کی, تم کو کیا پتا, میں نے وہ محنت کی ہے جو کوئی نہیں کر سکا ہے, یہ اللہ نے مجھے ہوشیاری دی ہے. زبان پر بات نہیں آ سکی. اور اگر زبان پر بھی لے آیا تو پھر وہ جو نعمت ملی ہے اس کا صحیح استعمال نہیں کر سکے گا. تو یہ شیطان جیت گیا. اور اللہ بھی فرماتے ہیں کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے شکر گزار بندے بہت کم ہوں گے, اس لیے کہ شیطان کی راہ پہ چلیں گے. لیکن اگر شکر گزار بندے آپ بن گئے, اس کا مطلب ہے کہ پورا دن آپ کی زندگی میں آ گیا. یہی ہوا نا, شکر گزار بن گئے تو پورا دین آپ کی زندگی میں آ گیا. اور جب پورا دین آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے تو آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں, اللہ کے بندے ہو جاتے ہیں, اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ آپ کی نعمتوں میں اور اضافہ فرماتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم اس طرح شکر کرو گے جس طرح سمجھایا گیا ہے تو پھر تم میرے ہو جاؤ گے, اور جب میرے ہو جاؤ گے تو لازیدنکم, میں تمہیں اور اضافہ کروں گا, اور اضافہ کروں گا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. خوب شکر ادا کرو, خوب شکر ادا کرو, خوب شکر ادا کرو, اور نعمتوں پہ غور بھی کیا کرو. اور اللہ تعالی شانہ نے ہمیں جو ہے وہ وسعتیں اور وہ سہولتیں عطا فرمائی ہیں جو اللہ نے ہمارے غزہ اور فلسطین کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس وقت ان چیزوں سے محروم رکھا ہے. اور اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں, اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ بعض دفعہ ظاہری نعمتوں کو چھین کر باطنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. ظاہری نعمتوں کو چھین کر دکھ تو بہت ہوتا ہے, ہزاروں بھائی, ہزاروں بہنیں معصوم, انوسنٹ, پوری دنیا کہتی ہے انوسنٹ,
خود جو حملہ کرنے والا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ انوسنٹ ہے یہ، مگر کلیکٹرل ڈیمیج ہے یہ، وہ سب اس کا سب اعتراف کرتے ہیں کہ انوسنٹ ہے. وہ مارے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اٹھائے جا رہے ہیں، مگر اس کے نتیجے میں اللہ تعالی شانہ کتنے لوگوں کو شہادت عطا فرما چکے ہیں. جی تو ہمیں تو جو اللہ نے حکم کیا ہے وہ ہمیں تو کرنا چاہیے، کہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ ان مصیبتوں سے ان کو جلد از جلد نجات عطا فرمائے. اور میرے بھائیو صرف اس دلدل سے نکلنے کی دعا مت کرو، اس جنگ کے رکنے کی دعا مت کرو، یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہماری اپنی زندگیوں میں اپنا ملک نصیب کرے، وہ اپنا ملک ان کا ہو جائے جس میں آزادی کے ساتھ آزاد انسانوں کی طرح زندگی گزار سکے، اور ہم وہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے. اللہ تعالیٰ شان وہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، اور مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں رکھے. اس لیے کہ یونائٹڈ نیشن کے جتنے بھی ریزولوشنز ہیں ان سارے ریزولوشنز میں مسجد اقصیٰ فلسطینیوں کے قبضے میں ہے. یونائٹڈ نیشن کا کوئی ریزولوشن ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ جگہ ہے یا نہیں، وہ فلسطینیوں کی ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ یونائٹڈ نیشنز کا جو ریزولوشن، جتنے بھی ریزولوشن ہیں اس میں سب یہ ہے کہ 1967 کا جو بارڈر ہے اسرائیل کا، اس کے اوپر جتنی بھی زمینیں ہیں وہ فلسطینیوں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ جو ہے ان کو، ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو عزت والی زندگی عطا فرمائے، ذلت سے ان کو نکالے، غلامی سے ان کو نکالے، اس قید خانے سے ان کو نکالے. اور یہ جو خون جو ہے معصوموں کے اس وقت ضائع ہو رہے ہیں، انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کے خونوں کی برکت سے ان کو آزادی عطا فرمائے. تو یہ جتنے لوگ جا رہے ہیں شہید ہو کے جا رہے ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ تو سیدھے جنت میں چلے جاتے ہیں، اور ان کے جانے کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو بھی انشاءاللہ جنت ملے گی. وہ سفارش کریں گے قیامت کے دن. اور پھر اللہ تعالیٰ شانہ ایسی تکلیفیں اور ایسی مصیبتیں ان پر آ رہی ہیں، اور پھر صبر جو اللہ ان کو دے رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو صبر یہ اللہ کی طرف سے، کہ ہر شخص جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، اور بس وہ تھوڑا بہت رونا دھونا ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جو چلے جاتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں وہ صبر اتنا کر رہے ہیں کہ اس صبر کے نتیجے میں پتہ نہیں ولایت کے کون سے مقامات ان کو حاصل ہوں گے. تو اللہ کی یہ حکمتیں ہیں. اللہ نے ہمیں مادی دولتیں اور مٹیریل دولتیں دے رکھی ہے، ظاہری راحتیں دے رکھی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ شاہ یہ سب روحانی اور باطنی دولتیں دے رہا ہے. مگر پھر بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے ہم راحت میں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں، رو رو کے دعائیں کرو، اور راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرو میرے بھائیوں. فرض نمازوں کے بعد دعائیں کرو، 2 رکعت پڑھ کے دعا کرو اللہ تعالی شانہ سے. اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا بھی ایک امتحان ہے کہ ہمیں کتنا درد ہو رہا ہے. اسلامی اخوت کا امتحان ہے کہ ہمارے دلوں میں اگر ایمان مضبوط ہوگا. میں ایک مثال دوں آپ کو کہ اگر ہمارے حافظ عبداللہ کو کچھ ہو جاوے، مولانا اسماعیل صاحب کو کچھ ہو جاوے، تو آپ حضرات کو زیادہ دکھ ہوگا یا ہمیں زیادہ دکھ ہوگا؟ بولو بھائی، ہمیں زیادہ دکھ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا خونی رشتہ ہے. تو خونی رشتے کی وجہ سے ایمان جس کا جتنا مضبوط ہے تو دنیا میں کسی بھی جگہ پر کوئی مسلمان جب بھی پریشان ہوگا تو دوسرا مسلمان تڑپے گا. یہ ایک تھرمومیٹر ہے کہ مسلمان اس لیے کہ ہمارا ایمانی رشتہ ہے. ہمارا اگر مفتی صاحب کی تکلیف کو دیکھ کر مجھے تکلیف محسوس نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مفتی صاحب کے ساتھ جو کچھ تعلق ہے وہ خون والا تعلق ہے، دوسرا کچھ نہیں. اور چونکہ مفتی صاحب کو ہم پرایا سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کا تو ہمارے رشتہ داری سے کوئی تعلق نہیں، لہذا ہمیں درد نہیں ہو رہا ہے. لیکن اگر مفتی صاحب کی حالت کو دیکھ کر ہمیں دل میں دکھ ہو تو پھر سوچنا چاہیے کہ الحمدللہ جس طرح خونی رشتے ہوتے ہیں ایمانی رشتہ بھی ہیں، اسی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. اس قوم کا فائدہ بھی ایک اور نقصان بھی ایک. اگر دنیا میں کسی خطے میں مسلمان اچھی حالت میں ہو، اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر، تو یہ ہم سب کا نفع ہے، ہم سب کا نفع ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی. جیسے ایک سگا بھائی
بلڈ ریلیشن سگے بھائی کو بزنس میں ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر وہ غریب بھائی بھی خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے بھائی کو بہت نوازا ہے. جاہل بھائی اپنے عالم بھائی کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے عالم بھائی کو نوازا ہے. تو اسی طرح ایمانی اخوت کی بنیاد پر اگر کوئی مسلمان مومن ترقی کرتا ہے تو دوسرے سارے مومنین خوش ہوتے ہیں اس کی ترقی کو دیکھ کر، چاہے دینی ترقی ہو چاہے دنیاوی ترقی ہو. اور اگر اسی طرح جیسے سگا بھائی اپنے بھائی کے نقصان کو دیکھ کر درد محسوس کرتا ہے تو ایمانی بھائی بھی اپنے ایمانی بھائی کے درد کو دیکھ کر کے دکھ محسوس کرتا ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک. ہمارا سب کچھ ایک ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، سب کچھ ایک. جب سب کچھ ایک تو ہمارا نفع بھی ایک اور ہمارا نقصان بھی ایک. مگر آخری جو شعر کا مصرع ہے وہ بہت اہم ہے. علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. مسلمان اگر سب ایک ہو جاتے ہیں تو کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو ہمیں درد محسوس کرنا چاہیے کہ وہ کن حالات میں، اور اگر درد محسوس نہیں ہو رہا ہے تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں کہ دیکھیں کہ اتنے سارے ہزاروں کے گھر مسمار ہو گئے ہیں، اور ہزاروں کے 9,000 لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے. اور وہ جو زمینیں مسمار ہو گئی ہیں اس میں کتنے ابھی تک دفن ہیں، اور جو نکالے نہیں جا سکے ان کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو ہمیں جو ہے بہت ہزاروں بم گرائی گئی. انتقال کتنے کر گئے؟ جو زندہ ہے ان میں سے کسی کی آنکھ چلی گئی، کسی کے دونوں پیر چلے گئے، کسی کا ایک پیر چلا گیا، کسی کا ہاتھ چلا گیا. کن کن حالتوں میں. کوئی جو ہے صرف ایک لڑکا رہ گیا، ایک لڑکی رہ گئی اور پورا خاندان تباہ ہو گیا. ماں باپ رہ گئے اور پورا خاندان تباہ ہو گیا. بڈھا رہ گیا، پورا خاندان تباہ. بڈھی رہ گئی، پورا خاندان تباہ. ایک لڑکا رہ گیا، پورا خاندان تباہ. تو ان کے لیے ہمیں دل سے دعائیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم دعاؤں کے ذریعے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور نمبر دو ہم شاکر بنے. شاکر جس طریقے سے آج بتلایا، یعنی پورے فرما بردار اللہ کے. انشاءاللہ اس کا بھی اس کے ہم جب شکر گزار ہوتے ہیں اللہ کے تو تقوی کی برکت سے اللہ تعالی شانہ اس بندے پر رحمت اتارتے ہیں. اور جب رحمت اترتی ہے تو اس کے چھینٹے دائیں بائیں آگے پیچھے بھی جاتے ہیں. تو جتنے زیادہ لوگ تقوی پر آئیں گے، توبہ پر آئیں گے، اتنے ہی زیادہ. صدقہ بھی کرو ان کے لیے اور دعائیں خوب کرو ان کے لیے. اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کے لیے جہاں جہاں پیسوں کی اپیل ہو رہی ہے اس میں چندہ دو ان کے لیے. زکوٰۃ بھی دو، اپنی زکوٰۃ ہے تو. اور زکوٰۃ نہیں، صدقہ دو، للہ دو. اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے، ہم کھا بھی رہے ہیں. اگر ہمارے پاس 5,000 پاؤنڈ ہے تو اس میں سے 2,500 پاؤنڈ دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ جن لوگوں کو اللہ نے 1,00,000 پاؤنڈ، 2,00,000 پاؤنڈ، 3,00,000 پاؤنڈ دیے ہیں، اگر وہ 10,000 پاؤنڈ بھی دے دیں گے تو کیا کمی ہوگی؟ ہماری کوئی کمی نہیں ہوگی مگر ان کا بہت کچھ بن جائے گا. تو اگر کوئی راستے ایسے کھلتے ہیں، اور ایڈز جو ہے اندر، یہ بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایڈز کے راستے کھولیں. جنگ کی اللہ تعالیٰ جنگ کو بند فرما دے. اور یہ قتل عام جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روک دے. تو یہ ہم انشاءاللہ ہم بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے. کسی کے پاس اور کوئی دوسرا ذریعہ ہے وہاں سے بھی آپ پیسے دے سکتے ہیں. ہم تو ایک خدمت کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پہنچانا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملے گا وہاں غریبوں تک، ضرورت مندوں تک، نیڈی تک پیسے پہنچانے کا تو انشاءاللہ اس وقت ہم پہنچا دیں گے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اصرف عنا كيدهم وشرهم ومكرهم بما شئت وكيف شئت اللهم واقية كواقية الوليد اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اهدنا الصراط المستقيم وأخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم خير لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا والهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا اللهم بعيد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.